آج کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا عاشقوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، حضور کے دیوانوں کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں ہے، نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ بیت اللہ شریف کیونکہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اس لیے میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی قبلے کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بندہ معمور ہوں، جس کام کا مجھے حکم ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ سمیع اللہ ہیں، آپ اللہ کے پیارے محبوب بھی ہیں، آپ اللہ کے پیارے یار بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کی خاطر کل کائنات کو بنایا، بہت قریب ہیں اللہ کے آپ اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا اور جس طرف آپ قبلہ چاہتے ہیں اس کو قبلہ بھی بنا دے گا۔ معتبر تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 6 ہجری اور 15ویں رجب پیر کا دن تھا، ظہر کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قبلتین جس کا پہلے نام مسجد بنو سلمہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کروا رہے گئے، ظہر کی نماز گئے اور نماز کے اندر ہی 2 رکعت ابھی پڑھی تھیں اور 2 رہتی تھیں۔ درمیان میں ایک خیال آیا کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، ہم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہودیاں ہمیں تانے دیتے ہیں، تو ہمارا قبلہ وہی ہو جو ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ یہی خیال دل میں آ رہا تھا اور بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ ودگا آسمانوں کی طرف اٹھا کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ رب تو پھر رب ہے نا، رب تو دلوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا پیغام سنا دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے اندر جس طرف آپ راضی ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، اسی طرف ہی اپنا چہرہ بدغا پھیر لیں، ہم اسی کو ہی قبلہ بنا دیں گے۔ اور یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے عین نماز کے اندر جبریل امین کو عطا فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل لے کر آئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ ودگا بار بار اٹھنا۔ آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کو پھیرتے ہیں اس قبلہ کی طرف جس پر آپ راضی ہیں، جس طرف آپ راضی ہیں۔ یعنی اب اللہ رب العالمین نے عین نماز کے اندر حضور کی چاہت کے مطابق بتا دیا پیارے محبوب نماز ختم کرنے کا بھی انتظار مت کیجئے، نماز کے اندر ہی جس طرف آپ کا جی چاہتا ہے، جس طرف آپ راضی ہیں، اپنا چہرہ ودغا پھیر لے، ہم اسی کو ہی قبلہ بنا دیں گے۔ قربان جاؤں حضور کی رضا پر کہ حضور نماز شروع فرماتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور نماز ختم فرماتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تو اللہ رب العالمین نے حضور کی چاہت سے مسجد کا نام کی تبدیل فرما دیا، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔
آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا اگر حضور کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، اگر حضور تیرے جیسے ہیں تو پھر اپنی مسجد کو دو قبلوں والی بنا لینا، ادھر بھی قبلہ بنا ادھر بھی قبلہ بنا. میں نے کہا نہیں، حضور کی شان وراء الوراء ہے، حضور کی چاہت سے کہ مسجد کے دو قبلے بنے. میں نے کہا حضور کی چاہت کے بغیر دو قبلے نہیں بنے. اگر حضور کی چاہت نہ ہوتی تو مسجد بنو سلمہ جو ہے آج بھی ایک ہی قبلے والی ہوتی. حضور کی چاہت تھی تو بنو سلمہ جو مسجد تھی وہ مسجد ذو قبلتین بن گئی، مسجد ذو قبلتین بن گئی. اب یہاں پر صحابہ کا عشق دیکھیے. آج کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا عاشقوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، حضور کے دیوانوں کا عقیدہ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں ہے. نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کسی کی بات کر رہے ہوں، کسی کی بات کر رہے ہوں، اس کی بات کرتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے آپ کے ذہن میں اس کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ نے جواب دینا کہ صاحب یہ کون سی بات ہوئی، گل اسی کسی دی کریے تو ادھر خیال ذہن اندر نہ آئے. بات کریں گے تو نام لیں گے تو خیال تو آئے گا نا. میں نے کہا جب نماز پڑھتے گئے اور اتحیات میں بیٹھ کر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، جب حضور کا نام ہماری زبانوں پہ آئے گا کیا سرکار کا خیال نہیں آئے گا ہماری زبانوں پہ؟ میں نے کہا اگر تیرا نظریہ دیکھا جائے، تیرا عقیدہ دیکھا جائے کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو میں کہ جدوں تو ہوش سنبھال لیا اور بڈھا ہو گیا ہے، سجدے کر کر کے تھک گیا ہے، تو پھر تیری ایک نماز ہی نہ ہوئی، پھر تو ایک بھی نماز بھی نہ ہوئی. میں نے کہا جس کا نام لیا جاتا ہے اس کا خیال تو لازمی آتا ہے، لازم الملزوم ہے یہ، جس کا نام لیا جائے اس کا خیال تو آتا ہے. اگر تیری بات کی جائے تو پھر تیری ایک نماز ہی قبول نہیں ہے. میں نے کہا قربان جاؤں عاشقوں کے عقیدے پر ان کی ساری نمازیں ہی قبول ہیں، ان کی ساری نمازیں ہی قبول ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے جب تک حضور کا خیال نماز میں نہ آئے نماز ہوتی نہیں ہے. اب صحابہ کی بات کیجئے، اگر حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی تو پھر جب حضور نے مسجد ذو قبلتین کے اندر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ بدغا پھیرا، صحابہ نے کوئی چون چرا تو نہیں کی نا، پوچھا تو نہیں حضور منہ ادھر کر کے نماز پڑھ رہے تھے، چہرہ ادھر پھیر لیا، اب ہم جو ہے چہرہ پھیر رکھے گا تو نماز ٹوٹ گئی، ہم نے آپ کو دیکھ لیا نماز ٹوٹ گئی، آپ کا خیال نماز میں ہے تو نماز ٹوٹ گئی. میں نے کہا صحابہ نے تو کوئی بات نہیں کی، منہ ادھر کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے منہ ادھر کیا تو صحابہ نے بھی ادھر کر لیا. جب منہ پھیرا تھا حضور نے بھی منہ چہرہ بدغا پھیرا تھا، حضور کا خیال تو آیا ہوگا نا، حضور کا خیال تو آیا ہوگا نا، حضور کا چہرہ بدغا دیکھ کر خیال تو آیا ہوگا نا، حضور کا یہ عمل دیکھ کر خیال تو آیا ہوگا نا. میں نے کہا جب صحابہ کی نمازوں میں حضور کا یہ عمل دیکھ کر، حضور کا چہرہ بدغا دیکھ کر نماز نہیں ٹوٹی صحابہ کی، تو نماز میں اگر حضور کا خیال آج بھی آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹی، نماز پختہ ہو جاتی ہے، نماز پختہ ہو جاتی ہے. میں نے کہا تمہارا نظریہ تمہیں مبارک ہو، ہمارا نظریہ ہمیں مبارک ہو.